السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ کسی فارمیسی میں یا میڈیکل سٹور میں دوائی خریدنے جاتے ہیں، میڈیسن خریدنے جاتے ہیں، تو آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ صحیح میڈیسن خرید سکیں اور ایفیکٹیو میڈیسن خرید سکیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے لیے یہ معلومات جو ہے نا عمر بھر تک رہیں، اور آپ جب بھی فارمیسی میں جائیں تو آپ ان باتوں کا ضرور جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ کسی فارمیسی یا میڈیکل سٹور میں میڈیسن خریدنے جائیں گے تو آپ نے اس فارمیسی کی لیجیٹیمیسی آپ نے چیک کرنی ہے کہ آیا اس فارمیسی جو ہے نا لیجیٹیمیٹ ہے نہیں۔ لیجیٹیمیٹ سے مطلب یہ ہے کہ لائسنس شدہ ہے یا نہیں ہے، یہاں کا جو سٹاف ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، ویل ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے میڈیسن کے حوالے سے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایسی فارمیسی سے میڈیسن خریدنے کی کوشش کریں جہاں پہ میڈیسن زیادہ چلتی ہوں، جہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہوں، فیمس ہو، تو ان سے آپ میڈیسن خریدنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ اگر ہم لاہور شہر کی بات کریں تو یہاں پہ ڈی واٹسن ہے، کلینکس ہے، سروٹ فارمیسی ہے، فضل دین ہے، بشیر سنز ہیں، تو اچھا محمود ہے۔ تو یہ ساری فارمیسیز ہیں جو کہ لاہور شہر میں کافی لیجیٹیمیٹ سمجھی جاتی ہیں۔ تو آپ کے شہر میں بھی اس قسم کی فیمس اور لیجیٹیمیٹ فارمیسیز ہوں گی، تو آپ نے وہاں سے پرچیز کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات کا آپ نے جو خیال رکھنا ہے وہ کہ پرسکرپشن ساتھ لے کے جانی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو بہتر ہے، کیونکہ بہت ساری مسٹیکس ہو سکتی ہیں پرسکرپشن نہ ہو تو۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا زبانی طور پر آپ بتا دیں تو سننے میں ایشو ہو سکتا ہے، یا آپ خود نام غلط بول سکتے ہیں کیونکہ انگلش میں نامس ہوتے ہیں، مشکل نام ہو سکتے ہیں، ڈوزیج میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن لے کے جائیں گے تو آپ کو صحیح دوائی ملنے کے زیادہ اچھے چانس ہیں۔ دوسرا یہ فائدہ ہے پرسکرپشن کو لے کے جانے کا کہ بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملتی کسی بھی فارمیسی سے۔ تو اگر آپ پرسکرپشن لے کے جائیں گے تو آپ کو بآسانی طور پر جو ہے نا وہ میڈیسن مل جائے گی اور آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تیسری بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ۔ جیسے ہی آپ کے پاس میڈیسن سامنے آتی ہیں تو آپ نے ان سب کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنی، چاہے سیرپ ہو، ساشے ہو، ٹیبلٹس ہو، کریمز ہوں، ان سب کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، ایسی پریکٹس ہوتی ہے فارمیسیز کے اندر کہ مہینہ 2 مہینے والی میڈیسن بھی جو ہے نا وہ آگے دے دیتے ہیں فارمیسی والے، اور کیونکہ بہت ساری ایسی میڈیکیشنز ہو سکتی ہیں جو کہ نہیں چلتی ہوں، بہت کم چلتی ہوں، تو اس لیے آپ نے ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کرنی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی میڈیسن لے لیں جس کی ایکسپائری کم از کم ابھی بھی 6 مہینے باقی۔ چوتھی جو چیز آپ نے چیک کرنی ہے وہ پیکیجنگ، چاہے آپ کے پاس کوئی سیرپ ہو، کریم ہو، اس کی پیکیجنگ آپ نے چیک کرنا ہے کہ پراپرلی سیلڈ ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں، بلکہ کچھ ایسی میڈیسن جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن کوئی بھی سیل کھلا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے چیک کرنے کی پراپرلی سیلڈ ہو، کیونکہ اگر سیلڈ اوپن ہوئی ہے تو اس میں بہت سارے جو ہے نا ڈیٹوریشنز ہو چکی ہوتی ہیں میڈیسن کے اندر، تو جو آپ لے لیں گے تو آپ کے لیے کوئی افیکٹ نہیں شو کریں گی۔ تو اس لیے پراپرلی پیکڈ میڈیسن جو ہے نا آپ نے لینے کی کوشش۔ پانچویں بات آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ الٹرنیٹیوز کے حوالے سے ہے۔ بہت دفعہ آپ پرسکرپشن لے کے جاتے ہیں، آپ میڈیسن خریدنے جاتے ہیں، لیکن فارمیسی اسٹاف یہ کہہ کے منع کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ میڈیسن، یا پھر یہ برانڈ جو ہے موجود نہیں ہے، یا یہ برانڈ جو ہے نا مارکیٹ میں شارٹ ہے تو آ ہی نہیں رہا۔ تو اس وقت آپ کو الٹرنیٹیو برانڈ جو ہے نا فارمیسی اسٹاف ریکمینڈ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کی رسائی موجود ہے، یا کوئی فارماسسٹ اویلیبل ہو اسی فارمیسی کے اندر، یا جو ہے نا کوئی جاننے والا میڈیکل کے حوالے سے، اس سے آپ رابطہ کرنا ہے، اور لازمی طور پر ان سے کنسلٹ کر کے آپ کوشش کریں کہ الٹرنیٹیو برانڈس کی طرف جائیں، اور خصوصاً آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے جس نے یہ پرسکرائب کیا ہے اس سے آپ جو ہے نا ریکمنڈیشن لینے کی کوشش کریں۔ چھٹی چیز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس فارمیسی میں، اگر کوئی اچھی فارمیسی وہاں پہ فارماسسٹ اویلیبل ہے تو آپ نے اس سے ضرور جو ہے نا اپنی میڈیکیشن کو لے کر آپ نے ڈسکشن کرنی ہے، اس میڈیکیشن کے انگریڈینٹس کو لے کے، ایفیکٹس کو لے کے، جو فوڈ انٹریکشنز ہیں، اور اس کے علاوہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ نے اپنے فارماسسٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے۔
تاکہ فارماسسٹ آپ کو بتائے کہ آپ نے اس میڈیکیشن کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس خوراک کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اس خوراک کے ساتھ نہیں استعمال کرنا ہے، اور اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو وہ آپ کو کاؤنسلنگ کرے گا آپ کی میڈیکیشن کو لے کے کہ آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ساتویں چیز اس سے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ جب بھی آپ فارمیسی میں جائیں اور آپ کے پاس میڈیسن سامنے آ گئی تو آپ نے کراس چیک کرنا ہے اپنی پرسکرپشن کے ساتھ۔ بہت دفعہ یہ پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ جو فارمیسی سٹاف ہے رش کی وجہ سے یا دھیان نہ دینے کی وجہ سے غلط میڈیسن دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 500 ملی گرام کی آپ نے ٹیبلٹ ہے تو 250 دے دیتے ہیں جلدی کے اندر۔ تو آپ نے کراس چیک کرنا ہے لازمی طور پر آپ کو، تاکہ آپ کو دوبارہ چکر نہ لگانا پڑے یا آپ غلط میڈیسن نہ لے لیں۔ آٹھویں چیز جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس آپ اپنی پرسکرپشن لکھوا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہہ دیں کہ بھائی میری میڈیکیشن کو آپ نے جو ہے نا صاف ستھرا اور واضح طور پر آپ نے لکھنا ہے۔ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے فارمیسی میں، ہم نے خود بھی کام کیا ہے، تو ڈاکٹرز بہت جلدی میں لکھ دیتے ہیں، تو وہاں پہ کون سا برانڈ لکھا ہوا ہے، کون سی ڈوز لکھی ہوئی، یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی کہ اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ ریکویسٹ کریں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو صاف اور واضح طور پر میری میڈیکیشن آپ لکھ دیں تاکہ مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔